شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے میرے سبھی لسنرز کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو آپ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کی سٹوری کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نبیرہ خان شیئر کر رہی ہیں۔ نبیرہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی خالہ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری خالہ کی ایج 12-13 سال تھی۔ تو ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا، تو خالہ جو تھی وہ نانی اماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو ان کے گھر کی دیوار کے پاس آ کر ایک بلی بیٹھ گئی اور بولنے لگی۔ نانی اماں نے خالہ سے یہ کہا کہ جاؤ اس بلی کو نکال دو، بھگا دو، اگر یہ گھر کے اندر آ گئی تو نکالنا مشکل ہوگا۔ خالہ گئی اور جیسے بلی کو ڈرا کر بھگاتے ہیں بھگانے لگ گئیں۔ ابھی خالہ واپس سے آئیں تو وہ بلی پھر واپس آ گئی۔ خالہ نے اس کو ایک چپل اٹھا کر ماری تو وہ بلی پھر بھاگ گئی۔ ابھی خالہ آ کر بیٹھی ہی تھیں تو دوبارہ سے بلی آ کر وہاں پر بیٹھ کر رونے والی آوازیں نکالنے لگی، جس پر نانی اماں نے یہ کہا کہ چھوڑو اب اس کو مارنا نا، یہ خود ہی چلی جائے گی۔ لیکن خالہ کو پتہ نہیں کیا ہوا، نانی اماں نے یہ کہا کہ سو جاؤ، دوپہر کا ٹائم ہے، سب سونے لگے ہیں، تم بھی سو جاؤ۔ خالہ کو بہت سا غصہ آیا۔ خالہ نے یہ کہا کہ یہ ایسے نہیں جائے گی، یہ بہت شور مچا رہی ہے، اس کو تو میں ابھی بھگا کر آتی ہوں۔ خالہ نے وائپر اٹھایا اور وائپر کے ساتھ اس کو مارنے لگی۔ تو وہ جو بلی تھی وہ گھر میں بھاگتی ہوئی آئی اور سیڑھیوں سے چھت کے اوپر چڑھ گئی۔ خالہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگ گئی، چھت کے اوپر وائپر لے کر گئیں اور وہاں پر بلی کو مارنے لگیں۔ جیسے ہی خالہ نے دیکھا وہ بلی، وہاں پر ایک پانی والی ٹینکی تھی ان کی چھت پر، اور اس کے ساتھ ایک بیری کا بہت بڑا درخت بھی تھا۔ جیسے ہی خالہ اس بلی کو وائپر کے ساتھ مارنے لگی، وہ بلی ایک دم ٹینکی کے پیچھے گئی اور غائب ہو گئی۔ خالہ نے اس کو بہت ڈھونڈا، کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ اتنی تپتی ہوئی دوپہر تھی، سب نیچے سو رہے تھے اور خالہ اس بلی کے پیچھے تھی، اور اپنے آپ سے یہ بات کر کے یہ کہہ رہی تھی ابھی اگر یہ مجھے نظر آ جائے تو اس کو میں چھوڑوں گی نہیں، میں اس کو مار دوں گی، یہ اتنا ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ لیکن بلی کا تو کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ خالہ نے کافی دیر بلی کو ڈھونڈا لیکن بلی نہیں ملی۔ جب خالہ تھک گئیں تو واپس آنے لگیں۔ جیسے ہی واپس پلٹی تو ان کو پانی والی ٹینکی کے پاس سے ایک بہت زیادہ ڈراؤنا کہکا سنائی دیا۔ وہ ہنسی کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی عورت بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں ہنس رہی ہے۔ خالہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہاں پر تو میں بلی کو مارنے آئی تھی، پھر یہ ہنس کون رہا ہے؟ جیسے وہ پیچھے پلٹیں تو ہنسی کی آواز جو تھی ٹینکی کی بیک سائڈ سے آ رہی تھی، جہاں پر وہ بلی غائب ہوئی تھی، اور وہاں پر ایک بیری کا درخت تھا۔ خالہ کے ہاتھ میں تو پہلے ہی وائپر تھا۔ وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی اس طرف جب گئیں تو کیا دیکھتی ہیں، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، بہت زیادہ سیاہ چہرے والی ایک عورت ہے، اور اس کے سر کے بال جو ہیں وہ اتنے لمبے ہیں کہ وہ ٹینکی پر بیٹھی ہے اور اس کے بال نیچے تک جا رہے ہیں، اور خالہ کو یہ کہتی ہے مجھے ڈھونڈ رہی تھی تو مجھے مارنا چاہتی ہو، مجھے مارنے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی نا۔ خالہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ جیسے ہی خالہ پیچھے پلٹنے لگی، اس نے بہت زور سے خالہ کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ مارا۔ خالہ جب ڈر کے واپس بھاگنے لگی تو اس نے خالہ کو پیچھے سے دھکا دے دیا۔ خالہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اب نانی اماں کی جب آنکھ کھلی کافی دیر کے بعد، کہیں خالہ نہیں تھی، وہ خالہ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی چھت پر آئیں۔ اوپر دیکھا تو خالہ بے ہوش پڑی تھی۔ نانی اماں نے شور مچا دیا، تو سب شور سن کر جیسے ساتھ والے محلے دار بھی آ جاتے ہیں تو وہ ساتھ والے نیبرز بھی آ گئے۔ لوگوں نے بڑی مشکل کے ساتھ خالہ کو اٹھا کر نیچے لے کر گئے۔ وہاں پر ایک آنٹی رہتی تھی، وہ اکثر پڑھائی اور دم وغیرہ کیا کرتی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی پڑھائی کی، پانی دم کر کے خالہ کے منہ پر چھینٹے مارے، خالہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ چیخنے چلانے لگی، رونے لگ گئی، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ تمہیں نہیں ماروں گی، مجھے چھوڑ دو، اس طرح سے کہنے لگ گئی۔ خالہ نے رو رو کر ساری بات بتائی گھر والوں کو۔ خالہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، پھر بے ہوش ہو گئی، چیخیں مارنے لگ گئی کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ اب وہ جو آنٹی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کسی غیر مرئی مخلوق کا، جنات کا اثر ہو چکا ہے، انہیں جنات نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔
یہ اتنی آسانی سے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ سب نے انہیں یہ کہا کہ آپ کوشش کریں، آپ دوبارہ پڑھائی کریں، شاید ان کو ہوش آ جائے۔ جیسے ہی ان آنٹی نے پھر دوبارہ سے پڑھائی شروع کی، ان کو ہوش آ گیا۔ خالہ کا چہرہ جب دیکھا، خالہ کے چہرے کے اوپر تھپڑ کا نشان بھی تھے اور ان کے چہرے کے اوپر وہ نیل سے بن گئے تھے، فنگر پرنٹ آ گئے تھے چہرے کے اوپر۔ تو خالہ کہتی ہیں کہ جب خالہ رو رہی تھی کہ مجھے اس سے بچا لیں، وہ مجھے مار دے گی، وہ بہت ڈراؤنی ہے، وہ بلی نہیں ہے، وہ کوئی چڑیل ہے، یہ وہ ایسی باتیں کرنے لگی، عجیب حالت ہوگی۔ جیسے ان آنٹی نے پڑھائی کی، وہ جو مخلوق تھی خالہ کے جسم میں حاضر ہو گئی۔ بہت زیادہ اس کی عجیب آواز تھی اور وہ اتنی ڈراؤنی اور کرخت آواز میں یہ کہنے لگی کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اس نے مجھے مارا ہے، پہلے اس نے مجھے نیچے مارا ہے اور پھر یہ مجھے مارنے کے لیے اوپر آئی ہے، اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم میرے سامنے آ جاؤ تو میں تمہیں مار دوں گی، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اب میں اس کو مار دوں گی۔ اس کے چہرے کے اوپر یہ جو تھپڑ کا نشان ہے یہ کبھی بھی نہیں مٹے گا، ہمیشہ اس کو یہ تھپڑ کا نشان دیکھ کر میری یاد آئے گی اور یہ دوبارہ کسی جانور پر اس طرح سے تشدد نہیں کرے گی۔ خالہ نے بہت زیادہ، وہ جو آنٹی تھی انہوں نے پڑھائی کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کو چھوڑ دو، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو ایک نارمل بلی سمجھ کر آپ کو مار رہی تھی۔ بہت زیادہ اس کو سمجھایا، پھر اس نے وارننگ دی کہ اگر دوبارہ غلطی سے بھی یہ چھت کی حدود میں مجھے نظر آئی تو میں اس کو جانی نقصان دے دوں گی، اور زندگی میں اگر اس نے کسی بھی جانور کو مارنے کی کوشش کی تو میں اس کو جان سے مار دوں گی، اور اس کے چہرے سے یہ نشان کبھی نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ خالہ کے جسم سے نکل گئی اور ایک دم خالہ بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ جب خالہ کو ہوش آیا تو وہ کچھ نارمل تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی، بہت سب بخار بھی تھا ان کو۔ وہ جو آنٹی تھی جو دم کرتی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ ان کے جسم سے نکل چکی ہے، لیکن دوبارہ اس کو چھت پر نہیں جانے دینا۔ پھر ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، خالہ نے ساری زندگی گزار دی، ابھی بھی ماشاءاللہ سے وہ ہیں، لیکن ان کے چہرے کے اوپر 2 انگلیوں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ بہت زیادہ ٹریٹمنٹ بھی کروائی انہوں نے، بہت کوشش کی، ہر طرح کی میڈیسن بھی یوز کی، لیکن وہ نشان ان کے چہرے سے نہیں جاتے۔ یہ میری خالہ کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نبیرہ خان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ہنا شیئر کر رہی ہیں ملتان سے۔ ہنا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے ہسبینڈ نے مجھے سنائی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کا نیم حفیظ الرحمان ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے شہر سید پور میں پرانے دور کی بات ہے، ایک بوڑھی عورت ہوا کرتی تھی جس کے اوپر جنات کا سایہ تھا اور وہ اپنا ذہنی توازن بھی کھو چکی تھی۔ جیسے شہر میں نالے ہوتے ہیں پانی والے، تو ان کے ساتھ نلکے لگے ہوتے ہیں، وہ پانی کے ایک نالے پر بیٹھی رہتی تھی اور جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا تھا ان کو یہ کہتی تھی کہ یہ نلکا چلا دو، میں نے پانی پینا ہے۔ جو کوئی بھی اس کو دیکھ کر اس پر ترس کھا کر نلکا چلانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ الٹے کر لیتی تھی اور نلکے کے پانی کے نیچے کر کے ان کو دھوتی رہتی تھی، لیکن وہ جو آدمی جو کوئی بھی نلکا چلا رہا ہوتا تھا اس کو نلکا روکنے نہیں دیتی تھی۔ اگر وہ نلکا روکنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کی طرف بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے اور نظروں سے دیکھتی تھی اور بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگ جاتی تھی۔ پھر وہ جو کوئی بھی نلکا چلا رہا ہوتا تھا مجبوراً اس کو نلکا چلاتے رہنا ہوتا تھا، چاہے جتنے مرضی گھنٹے گزر جائیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس کی بات سن لیتا تھا اور نلکا چلانا شروع کر دیتا تھا اور جب روک کر وہاں سے بھاگتا تھا تو کچھ قدم ہی دور جاتا تھا، وہیں پر گرتا تھا اور اس کی موت ہو جاتی تھی۔ پھر لوگ اس بوڑھی عورت سے بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ نالے والی سائڈ سے لوگوں نے گزرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ اگر گاؤں شہر میں کسی اور راستے پر بھی وہ بوڑھی عورت نظر آتی تھی تو لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔ پھر اس نے جب دیکھا کہ اب لوگ مجھ سے ڈرنے لگ گئے ہیں اور لوگ تو یہاں پر آتے ہی نہیں ہیں، یہاں کے شہر کے لوگوں کو تو اس بات کا پتہ چل چکا ہے، اس نے رخ کیا بس اسٹینڈ کا۔ وہاں پر بھی نلکے لگے ہوتے ہیں مسافروں کے لیے، وہاں پر جا کر بیٹھ کر روتی رہتی تھی اور لوگوں کو یہ کہتی تھی مجھے بہت پیاس لگی ہے، یہ نلکا چلا دو۔ اگر کوئی مسافر نلکا چلاتا تھا تو پھر اس کی جان نہیں چھوٹتی تھی، اور اگر کوئی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ گرتا تھا اور اس کی موت ہو جاتی تھی۔ پھر لوگوں میں یہ چیز پھیلنے لگ گئی، لوگ اس کو دیکھ کر آیت الکرسی پڑھ کر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ جو کوئی آیت الکرسی اور درود پاک پڑھتا تھا اس کے قریب وہ نہیں آ سکتی تھی، نہ ہی اس کو روک سکتی تھی اور نہ ہی اس کا جانی نقصان ہوتا تھا۔ پھر شہر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو لوگوں کی جان لے رہی ہے، یہ اس کے اوپر جو جنات ہیں وہ لوگوں کی جان لے رہے ہیں، اس عورت کو، اس بوڑھی عورت کو کسی طریقے سے شہر سے نکالنا ہوگا۔ پھر ان لوگوں نے ایک عامل صاحب کو ڈھونڈا، ان عامل صاحب کے ذریعے پڑھائی کر کے
شہر کے لوگ اس بوڑھی عورت کو جو جنات کے قبضے میں تھی اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، اس کو شہر سے دور کسی جنگل میں چھوڑ آئے۔ اس کے بعد دوبارہ اس بوڑھی عورت کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی اس نے شہر کا رخ کیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ہنا نے شیئر کی ملتان سے۔ بہت شکریہ ہنا آپ کا۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کری ہے۔ سنڈریلا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنے تایا ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے تایا ابو نے ہمیں خود سنائی ہے۔ تایا ابو بتاتے ہیں، 16 سال کی عمر سے میں اپنے زمینوں پر کام کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا تو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ ہم لوگوں کی زمینیں ہیں، کھیت ہیں، یہاں پر ہم لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پر تایا ابو نے بتایا کہ ان کی زمینوں کے پاس ہی 2 کیکر کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں۔ ان کیکر کے درخت کے نیچے ان لوگوں نے مٹی کا ایک صندل سا بنوایا ہوا ہے جس کے اوپر کپڑا بچھا کر بیٹھتے ہیں اور دن بھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ان کے مزیرے کام صحیح کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہاں تک کہ تایا ابو کبھی کبھار اسی جگہ پر سو بھی جایا کرتے ہیں۔ تایا ابو بتاتے ہیں، ایک دفعہ عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، میں وہیں پر لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی، تو میں ایک دم سے کیا آواز سنتا ہوں کہ میرا نام لے کر مجھے کوئی پکار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، سلیم اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھو۔ تایا ابو کہتے ہیں کہ جیسے میری آنکھ کھلی میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں پھر سو گیا کہ شاید میرا وہم ہوگا۔ دوبارہ سے مجھے آواز آئی کہ تم اٹھ کر نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ باقاعدہ تایا ابو کا ہاتھ کسی نے پکڑ کر ان کو کھڑا کر دیا اور اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے نماز پڑھی جا رہی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اونچی سی آواز بھی آ رہی تھی۔ تایا ابو نے فوراً وضو کیا اور وہاں پر نماز پڑھی۔ جیسے تایا ابو نے نماز پڑھی تو ان کو ایک آواز آئی کہ ہم لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلم جنات ہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم یہاں پر ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر تایا ابو بتاتے ہیں کہ میں اکثر وہاں پر نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس درخت کے نیچے اتنی ٹھنڈی چھاؤں ہوتی تھی، اتنی ٹھنڈی چھاؤں ہوتی تھی کہ میں وہاں پر بہت سکون سے سوتا تھا۔ اگر ارد گرد گرمی ہوتی بھی تھی تو ان درختوں کے نیچے آتے بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چلنے لگ جاتی تھی اور مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے بازو دباتا ہے اور میرے پاؤں دباتا ہے جب میں سویا ہوا ہوتا ہوں۔ آج کے دور میں بھی تایا ابو وہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور وہ جنات، وہ مسلم جنات کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پریانکا شیئر کر رہی ہیں۔ پریانکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ انڈیا کے 3 موسٹ ہانٹڈ پلیسز کی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انڈیا میں 3 ایسے موسٹ ہانٹڈ پلیس ہیں جو کہ مشہور ہیں اور آپ لوگ ان کو باقاعدہ یوٹیوب اور گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بتاتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں انڈیا کے ایک گاؤں کی جس کا نیم ہے کلدار۔ کلدار گاؤں ایک آسیب زدہ گاؤں ہے جو کہ ویران اور سنسان ہے، جہاں پر انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ انسان تو انسان، وہاں پر کوئی جانور بھی نہیں جا سکتا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 100 سال پہلے اس گاؤں میں آبادی ہوا کرتی تھی، وہ گاؤں آباد تھا۔ وہاں پر ایک جادوگرنی ہوتی تھی۔ وہ جادوگرنی جادو کے ذریعے اپنی شیطانی طاقتوں کو مضبوط کرنے کے لیے گاؤں کی جتنی بھی جوان لڑکیاں ہوتی تھیں ان پر کالا جادو کیا کرتی تھی اور ان کو زندہ مار دیتی تھی، اور پھر ان کو مارنے کے بعد اپنی شیطانی طاقتوں کو مزید پختہ کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ دن بدن اموات کا سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے، گاؤں میں تو کوئی جوان لڑکی زندہ بچ ہی نہیں رہی، تو کیوں نہ اس جادوگرنی کو مار دیا جائے۔ سبھی گاؤں والے اس جادوگرنی سے بہت زیادہ تنگ تھے، تو سبھی گاؤں والوں نے مل کر اس جادوگرنی کو مار دیا۔ جب وہ لوگ اس جادوگرنی کو جان سے مار رہے تھے تو اس نے بد دعا دی تھی کہ میں بد دعا دیتی ہوں کہ اس گاؤں میں کبھی بھی کوئی آباد نہیں رہ سکے گا، کوئی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس گاؤں کی سرزمین پر جو بھی پاؤں رکھے گا اس کی موت ہو جائے گی۔ یہاں پر باقاعدہ تم لوگوں کو ایک چڑیل نظر آئے گی۔ یہ بد دعا اس نے دے دی۔ اس کے بعد گاؤں میں اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کو ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی چڑیل نظر آتی تھی جو جانی نقصان دیتی تھی۔ پھر اس گاؤں کو گاؤں والوں نے چھوڑ دیا، وہ گاؤں ویران ہو گیا۔ اس بات کا پتہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ کو لگا تو وہ لوگ وہاں پر پناہ کے لیے چلے گئے کہ وہ گاؤں تو ویران اور سنسان ہے، جہاں پر کوئی انسان نہیں جاتا، ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ وہ ڈاکو جب اس گاؤں میں پناہ لینے کے لیے گئے تو اگلے دن ان ڈاکوؤں کی لاشیں اس گاؤں کی بیرونی حدود پر ملی۔
وہ گاؤں آج بھی ہے، آپ لوگ چاہیں تو اس کو سرچ کر سکتے ہیں، کلدار اس گاؤں کا نام ہے اور وہ ایک آصف زدہ گاؤں ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹ بنگال میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے جو کہ بہت زیادہ آصف زدہ ہے۔ وہاں پر پہلی بات ہے کوئی ٹرین جاتی نہیں ہے، اگر غلطی سے کوئی ٹرین چلی بھی جائے تو ریل کی پٹری کے اوپر ٹرین کے آگے لوگوں کو بھاگتی ہوئی ایک لڑکی نظر آتی ہے۔ اس لڑکی کو وہاں کے بہت سے لوگوں نے بھی دیکھا ہے اور ان لوگوں نے بھی دیکھا ہے جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس ریلوے اسٹیشن کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر ریل کا گزرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ وہ جو لڑکی تھی وہ جن تھی یا کوئی چڑیل تھی، وہ اس ریلوے ٹریکس پر بھاگتی رہتی ہے۔ اور تیسری جگہ انڈیا کے شہر گجرات میں ایک بیچ ہے جو کہ مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ آصف زدہ ہے۔ اس بیچ پر جو کوئی بھی جاتا ہے وہاں پر اس کی پرسرار موت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے جو رات کے ٹائم اس بیچ کے اوپر بیلون بیچتی ہے۔ اگر کوئی بھی اس بچی سے بیلون خرید لے تو اس آدمی کی کچھ دن کے بعد پرسرار ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ انڈیا کے 3 موسٹ ہانٹڈ پلیس ہیں، آپ لوگ چاہیں تو ان کو نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، جن کی سٹوری میرے ساتھ پرینکا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ پرینکا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک برٹش سولجر کی زندگی میں بہت زیادہ خوفناک ایک واقعہ ہوا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ سولجر تھے، آرمی میں تھے، تو ہم لوگوں کی ایک دفعہ ایک دور دراز گاؤں میں ڈیوٹی لگ گئی۔ اکثر ہم لوگوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی تھیں۔ جس گاؤں میں ہم لوگوں کی ڈیوٹی لگی وہ جو جگہ تھی بہت ہی زیادہ دور تھی اور ایک سنسان اور ویران سا گاؤں تھا جو کہ ایک برفانی علاقہ تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے جب اپنی ڈیوٹی دینا شروع کی تو ہم لوگوں کو عجیب و غریب گھر نظر آئے۔ وہ گھر ایسے تھے جو جنگل میں بنے ہوئے تھے اور وہ گھر ویران اور سنسان تھے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اس گھر میں جا کر ہم لوگ یہیں پر رہ بھی لیں گے اور اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دے لیں گے۔ اس گاؤں کے بارے میں یہ رپورٹ تھی کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ کوئی نہ دکھنے والی مخلوق، کوئی نہ دکھنے والا وجود لوگوں کو جانے نقصان دیتا ہے۔ لوگوں کا جینا اجیرن ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہاں پر آرمی کو بھیجا گیا۔ ہم لوگ وہاں پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس گاؤں کے جنگلوں میں پہنچے تو ہمیں وہ گھر وہاں پر نظر آئے۔ میں اور میرے ساتھ 2 سولجر اور تھے۔ جب ہم لوگوں نے جا کر ان گھروں کی تلاشی لی تو وہ گھر بالکل خالی تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی دور میں شاید وہاں پر زندگی کا وجود تھا، مگر اب نہیں۔ ابھی ہم لوگ وہاں پر سرچ ہی کر رہے تھے تو ہم لوگوں کو ان گھروں میں کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگ گیا۔ جن گھروں کو ہم لوگ چیک کر کے آئے تھے انہی گھروں میں سے عجیب و غریب آوازیں گونجنے لگ گئیں۔ ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا ہم لوگوں کا نام لے کر ہم لوگوں کو کوئی پکار رہا ہے۔ جب غور کر کے دیکھنے لگتے تھے تو وہ گھر ویسے ہی خالی تھے۔ ہم لوگ اسی طرح سے ان آوازوں کے تعقب میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ ہم لوگوں کے نام لے کر ہم لوگوں کو کون پکار رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ان میں سے ایک گھر کی کھڑکی پر کسی کو کھڑے دیکھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر کوئی لڑکی کھڑی ہے ایک گھر کی کھڑکی کے اندر، جبکہ انہی گھروں کو ہم لوگ پہلے دیکھ کر آ چکے تھے۔ پھر وہ لڑکی کون تھی اور ایک دم سے کہاں سے آئی؟ ہم لوگ دوبارہ سے اسی گھر کے اندر گئے تو اس ونڈو کے پاس جب پہنچے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس گھر میں واضح کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہم لوگ فوراً سے اس گھر سے باہر نکلے۔ جیسے اس گھر کو کراس کر کے دوسرے گھر کی طرف جانے لگے تو پھر ہم لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے اس نے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ جب ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک سیاہ وجود جس کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی تھی وہ اس گھر کے ایک کونے پر باہر کی طرف کھڑی ہوئی تھی اور ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس گھر میں غائب ہو گئی۔ ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ جگہ آصف زدہ ہے، ابینڈنڈ ہے، ہانٹڈ ہے یہ جگہ۔ یہاں پر ایسے جنات آباد ہیں جو انسانوں کو رہنے نہیں دیتے، پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا اور وہاں پر وہ جو گاؤں تھا، گاؤں کے سبھی لوگوں کو یہ کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ پہلے ان جنات نے اس جنگل میں جو موجود گھر تھے ان کو خالی کیا ہے۔ شاید وہاں کے لوگوں کو انہوں نے مار دیا تھا، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ انسانی ہڈیاں ہم لوگوں کو جگہ جگہ پر نظر آئی تھیں اور کچھ ایسی ہم لوگوں کو اسکیلٹن بھی پورے نظر آئے تھے، پورے ڈھانچے نظر آئے تھے۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور ہم لوگ فوراً وہاں سے ہم لوگوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا،
اس کے بعد وہاں کی گورنمنٹ نے اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے خالی کروا لیا، کیونکہ اب وہ مخلوق جنگل کو چھوڑ کر اس گاؤں کا رخ کر رہی تھی۔ وہ گاؤں ویسے بھی آبادی سے بہت زیادہ دور تھا، وہاں پر جانے کے لیے بھی ایک دن لگ جاتا تھا۔ پہاڑوں میں، برفانی علاقوں میں وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کو بری طرح سے جنات نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے اس گاؤں کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر شہر میں ان کو جگہ دی، وہاں پر ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا اور اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے ویران کر دیا، اور باقاعدہ اس جگہ کے بارے میں لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ جگہ ہانٹیڈ ہے، ابینڈنڈ ہے، وہاں پر کوئی بھی نہ جائے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرس، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں، اور ان کہانیوں سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی جگہ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جگہ ویسے ہی ویران اور سنسان ہو گئی ہے۔ اگر وہاں پر کسی دور میں، کسی وقت میں کوئی آباد تھا تو اس کے چھوڑنے کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہوگی، تو ایسی جگہوں پر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے ایڈونچر کرنے کا، تو کبھی بھی ایسی جگہوں پر مت جائیں جو ویران اور سنسان اور جن کے بارے میں کوئی نہ کوئی کہانی کہیں نہ کہیں مشہور ہو۔ اپنی زندگی کا خیال رکھا کریں، زندگی کے ساتھ ساری باتیں ہیں۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے سبھی جاننے والوں کے لیے دعا کیا کریں، پوری دنیا کے لیے دعا کیا کریں۔ آج آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کو کوئی آپ کے لیے بھی دعا کرے گا، اور اپنی ان ڈھیروں دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔